رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ اب میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں ہماری اس خصوصی ٹرانسمیشن کے خصوصی مہمان سے۔ آپ ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور ان کے علم سے مستفید ہوتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں لوگوں کے دلوں کو بدلا ہے محبت کے ساتھ۔ بہت سے لوگ عقیدت رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس ٹرانسمیشن کے جو روح رواں ہیں، قاسم علی شاہ یعنی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے روح رواں قاسم بھائی بھی ان سے بہت محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی اور بالخصوص جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، کہے فقیر، فقیر نگری اور جہان فقیر، ہم نے مستفید ہوئے ان کے علم سے اور آج بھی ان سے گفتگو کریں گے۔ اور بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے جس کے حوالے سے ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تعارف کروانا چاہوں گی میرے لیے بہت ہی معزز مہمان سید سرفراز احمد شاہ صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سرفراز صاحب، میری آپ سے ملاقات ہوئی اور میں نے جب بھی آپ کو دیکھا، ایک ایلیمنٹ جو جب آپ زندگی میں اتنا کچھ اچیو کر لیتے ہیں تو لوگوں میں وہ مسنگ ہوتا ہے وہ ایلیمنٹ، اور وہ آپ کی شخصیت میں نے خصوصیت دیکھی، عاجزی۔ تو یہ اس سے پہلے کہ میں رزق کے حوالے سے بات کروں، یہ عاجزی کا حصول جو ہے، کیا یہ رب کی عطا ہوتی ہے یا یہ انسان خود اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جب تک رب تعالیٰ توفیق نہ بخشے انسان کچھ کر نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو ہی انسان کوشش کرتا ہے۔ اگر نظر میں ہمارے اللہ تعالیٰ کے فرمودات، آپ کے حکم رہیں تو ہم پھر سیدھی راہ پہ رہ پاتے ہیں۔ جب آپ کے علم میں ایک بات ہے اور آپ اس پہ غور بھی کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، بے شک، پھر کوشش یہ کیوں نہ کر لی جائے کہ اس طرف کو جایا جائے جو رب کو پسند ہے۔ خود انسان کو کتنی ہی دقت کیوں نہ اٹھانی پڑے لیکن اس طرف چلا جائے۔ تو جب انسان کوشش کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے، کامیابی بھی دے دیتا ہے، بے شک۔ تو انسان اس راہ کو چل جاتا ہے۔ تو وہ جو آپ کا سوال ہے کہ عاجزی پیدا کیسی ہوتی ہے، اس کا جواب دے رہا ہوں، ادروائز وہ اپنے متعلق نہیں ہے میرے، کہ عاجزی پیدا ہوگی ہی اس وقت جب ہم اس پہ نظر رکھیں گے کہ رب تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ بے شک۔ اور ہم بچپن سے بزرگوں سے ایک بات سنتے آتے ہیں، آپ بھی، میں بھی، سبھی ماں باپ کہتے رہتے ہیں کہ جس درخت کو جتنا زیادہ پھل لگتا ہے وہ جھکتا جاتا ہے۔ ٹرو۔ یہ بزرگوں کی باتیں آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ جب کبھی یہ باتیں بنائی گئی ہوں گی اس وقت ایجوکیشن اتنی نہیں تھی، صحیح۔ لیکن یہ لوگ بے تحاشا قسم کی اسٹریٹ وزڈم رکھتے تھے ٹرو۔ اور انہوں نے کمال کی چیزیں بنائی ہیں۔ جیسے ایک بات ہم سنتے تھے کہ رات کے وقت اگر درختوں کے نیچے جائیں گے تو جن چمٹ جائے گا، چڑیل چمٹ جائے گی۔ ایسے ہی ایسے ہی۔ اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ سب کیا ہے، لیکن جب ذرا بڑے ہوئے اور پڑھنے لکھنے لگ گئے تو سمجھ میں آیا کہ رات کے وقت پودے کاربن ڈائی آکسائڈ بڑی مقدار میں ایمٹ کرتے ہیں۔ سائنٹیفک ریزن، بالکل لاجیکل۔ تو جب ہم ان کے نیچے جاتے ہیں تو ہمیں آکسیجن کم ملتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ملتی ہے۔ ایکسلنٹ۔ اگر زیادہ دیر وہاں رہیں تو دماغ الٹ جاتا ہے۔ ٹرو۔ تو اسی طرح یہ تھا کہ کیا خوبصورت بات بنائی تھی ہمارے بزرگوں نے، صحیح۔ کہ جو درخت پھل دیتا ہے وہ اتنا ہی جھکتا جاتا ہے۔ تو یہ بزرگوں کی باتیں بڑی کام کی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک سینگ میں پڑھ رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ بے برکتی ان گھروں میں ہوتی ہے جہاں پر میاں بیوی کی لڑائی، جو لوگ جو ہیں کسی بھی گھر کے دیر تک سوئے رہیں دن چڑھنے کے بعد،
اور وہ لوگ جو غیبت کرتے ہیں یا اپنے گھر والوں یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان نہیں کرتے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ان لوگوں کے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اب جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ رزق میں برکت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ مگر شاہ صاحب یہاں پر نا اس کو میں 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ 2 مختلف اور بڑی اہم چیزیں ہیں، رزق اور برکت۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا اس میں تمہیداً ہمیں بیان فرمائیے کہ رزق کیا ہے اور رزق کی اقسام کتنی ہوتی ہیں؟ آپ نے سوال کی ابتدا میں ایک ایسی ہستی کا فرمان بتا دیا جو علم کے شہر کا دروازہ ہیں، سبحان اللہ، بے شک۔ اور رب تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہستی، سبحان اللہ، بے شک۔ آپ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ فرمان کے بعد تو کہیں گنجائش نہیں رہتی کہ ہم جیسا جاہل مطلق کوئی اس موضوع پہ بات کر پائے۔ یہ رزق اصطلاحاً آمدنی کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ایسا میڈیم جس سے ہم اپنی ضروریات کی چیزیں خرید سکیں، بالکل، اپنی ضروریات پر خرچ کر سکیں، جسے وہ اصطلاحاً رزق اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے بڑا صحیح کہا کہ اس کے 2 حصے ہیں، ایک تو رزق ہے اور دوسری برکت ہے۔ جہاں رزق کا ذکر آئے گا جی، وہاں برکت کا لازمی طور پر ذکر آتا ہے، بے شک۔ کیونکہ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا، تجربہ ہوا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کے یہاں رزق وافر ہے لیکن روتے دکھائی دیتے ہیں کہ ان کا گزارا نہیں ہو پا رہا۔ شکایت۔ اس کے برعکس بہت سے لوگ ایسے ملے ہوں گے جن کی آمدنی بڑی محدود ہے لیکن بڑے خوشحال نظر آتے ہیں۔ وہ بات وہی ہے جو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمائی کہ برکت ہے صبح سویرے اٹھنے میں، اور برکت ہے اتفاق میں۔ صرف میاں بیوی نہیں، ویسے بھی اگر بہن بھائیوں کے درمیان، بالکل، اگر ایک گھر میں ماں باپ ہیں، بچے ہیں، وہاں اگر آپس میں کل لگی رہے گی بالکل، تو برکت اڑ جاتی ہے۔ ہم بچپن میں والدین سے یہی سنتے آئے تھے کہ جس گھر میں اس طرح لڑائیاں ہوتی ہوں گی بالکل، وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ میرے ذاتی طور پر میرے نزدیک رزق سے زیادہ اہم برکت ہے، اس لیے کہ رزق اگر میں رب سے کھلا رزق مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے وسیع رزق عطا فرما دے، بالکل، رزق آ جائے گا۔ برکت نہیں ہے تو میرا حال ویسے ہی رہے گا۔ کیا خوبصورت بات، بے شک۔ اگر میں نے رب تعالیٰ سے برکت مانگی تو تھوڑا رزق اس میں بہت کچھ آ جائے گا، میں بڑے خوشحالی سے میں زندہ رہ لوں گا۔ تو ہمیں رب کے حضور دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہم پر رزق وسیع کر دے اور اس میں برکت عطا فرما دے۔ یہ بہت اہم ہے۔ اچھا شاہ صاحب، ضمنی سوال ہے اس میں، میرا کچھ پرسنل مشاہدہ ہے جو میں آپ کے ساتھ ایکسپیرینس کروں گی۔ میں بچپن سے ہی کام کر رہی ہوں، آئی واز ویری اسمال وین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ۔ تو ظاہر ہے جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ ارن کرتے ہیں، رزق آتا ہے، آمدنی آتی ہے۔ میرے ہسبینڈ بھی رزق ظاہر ہے کماتے ہیں، مردوں کا تو کام ہی ہے ظاہر ہے اللہ۔ میں نے یہ محسوس کیا، اور یہ بات ایک عورت کم کہتی ہے اپنے میاں سے، مگر میں نے یہ محسوس کیا اور یہ بات میں نے ان سے کہی کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں بہت محنت کر کے بھی بہت کماتی ہوں، مگر میرے سے زیادہ رزق میں برکت مجھے آپ کے محسوس ہوتی ہے۔ تو اس پہ وہ بہت خوش بھی ہوتے ہیں، مگر یہ کیا اس میں واقعی کوئی حقیقت ہے کیا؟ اس میں مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے۔ بالکل حقیقت ہے اس میں کہ مرد کی کمائی میں ہمیشہ برکت ہوگی۔ میں خواتین کو کوئی بلیٹل نہیں کر رہا یا ان کو بالکل رنگ نام بالکل، نہیں آف کر کورس رہا، ناٹ۔ وہ بیچاری بہت محنت کرتی ہیں۔ جی جی، لیکن یہاں ایک فرق آ جاتا ہے۔ ہمارے دین میں جو تقسیم کی گئی ہے فرائض کی، صحیح، رزق کا کمانا، رزق کا حصول رادر، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، مرد کے حصے میں آیا ہے، اس کی ذمہ داری۔ بالکل ٹھیک۔ خواتین کے ذمے گھر کو سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنا،
یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے. ٹھیک. تو رب تعالیٰ برکت دیتا ہے جب کوئی انسان رب کی طرف سے کی ہوئی فرائض کی تقسیم اس کے مطابق چل رہا ہے. تو چونکہ رب نے فرض کیا رزق کا حصول مرد پر, تو اس کی کمائی میں برکت آتی ہے. ٹھیک. یہ صحیح ہے, اس میں ہمیں شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ حالات اگر تقاضا کر لیں تو خاتون کو کام کرنا چاہیے. کسی وجہ سے خامد کما نہیں پا رہا, بے روزگار ہے, کوئی اور پرابلم آ گئی ہے جی. تو عورت کر لے گی کام. لیکن بنیادی فرائض کی تقسیم میں رزق کا حصول مرد کی ذمہ داری ہے, اس لیے اس میں برکت زیادہ ملے گی آپ کو. بڑی خوبصورت بات. میں نے جو اپنا بہت ناقص علم جو میں نے تھوڑا آبزرو کیا, میں نے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہی زبانی سنا کہ جب آقا نے ان سے پوچھا نا کہ تم نے میری دختر کو کیسا پایا, تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی اللہ کی رب کی عبادت اور اس کی اطاعت میں اپنا مددگار پایا. تو مجھے سمجھ یہ آتی ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی مددگار ہے. جب وہ اس کی مددگار بن جاتی ہے تو گھر میں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے ہر لحاظ سے. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے جی کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ محترمہ بی بی صاحبہ تھیں, جو دنیا کی سب سے بہترین خاتون ہیں, سیدۃ النساء, جو جنت کی خاتون اول ہیں. میں بہت ایک بار حیران ہوا کہ عمرے پر گیا ہوا تھا, مدینہ منورہ میں تھا, تو زیارات کے لیے میں گیا. تو جو گاڑی میں نے ہائر کی اس کے ڈرائیور سعودی تھے, لیکن ذرا ٹوٹی پھوٹی اردو بولتے تھے. جنگ خندق کا میدان تھا, وہاں گیا کہ میں جو لیٹر آن سعودی حکومت نے اس وقت جہاں جہاں کمانڈ پوسٹ تھی جی. وہاں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنائی ہوئی تھی. یہ پرانی بات ہے. ٹھیک. تو وہ جو کمانڈر تھے ان کے نام سے وہ مسجد منسوب تھی. جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس مسجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد, جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بھی وہاں مسجد تھی. تو میں ہر مسجد میں جا کے 2 نوافل پڑھ کے آتا تھا. تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مسجد سے جو آیا, میں باہر تو گاڑی میں بیٹھا, تو اس سعودی ڈرائیور نے مجھے حیران کر دیا ایک بات کہہ کے. کہنے لگا کہ بی بی صاحبہ جس جنگ میں جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تھیں, اس جنگ میں دشمن نیست و نابود ہو گیا. تو بی بی صاحبہ کی تو برکات ہی بے پناہ ہیں. کیا کہنا ہے. تو ان کا نام ہی صرف بڑی برکت والا ہے. بے شک. آپ صرف نام لیں تو برکت محسوس ہوگی. تو بی بی صاحبہ تمہارا بی بی صاحبہ. بے شک. اب ہم نے کیونکہ برکت کا ٹاپک کو ہم نے شروع کر ہی دیا ہے, تو جب ہم برکت کی بات کرتے ہیں اور رزق کی بات کرتے ہیں, تو کیا رزق صرف آمدنی ہی ہے یا معرفت بھی ایک رزق ہے, اخلاق بھی ایک رزق ہے؟ ذرا تھوڑا سا میں چاہوں گی اس کے حوالے سے ضرور بتائیں. جس چیز سے انسان کی مرئی اور غیر مرئی پرورش ہو, وہ رزق ہے. اخلاق سے انسان کی پرسنالٹی کی پرورش ہوتی ہے, بالکل, اس کی پرسنالٹی گرومنگ ہوتی ہے اس سے. ان دیٹ سینس اخلاق رزق ہے. عبادت روح کی غذا ہے. روح کی پرورش عبادت سے ہوتی ہے, بالکل, وہ رزق ہے. اس سینس میں اگر لیں گے جی, تو رزق کی تو بہت اقسام بن بہت جائے سی, گی. بالکل. ہر وہ چیز جس سے کسی چیز کی پرورش ہو رہی ہو, وہ اس کا رزق ہے.
اچھا شاہ صاحب، آج ہم دیکھتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہیں، بہت سوالات ہیں، تنگ دستی بہت زیادہ ہے. تو کیا یہ ہر دور میں ایسا ہی رہا ہے کہ اب یہ بے برکتی ذرا زیادہ ہو گئی ہے ود دا پیسج آف ٹائم؟ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں دنیاوی لحاظ سے تو بہت امپاور ہو رہے ہیں، بٹ رزق میں میرا خیال ہے یہ بے برکتی کا معاملہ نہیں ہے. جی یہ رب پر بھروسے کی بات ہے. میں اس لیے ایک بات کہنے کی کوشش کیا کرتا ہوں کہ علم سمیٹ کے اپنے اندر جمع کرنے سے یہ کہیں بہتر ہے کہ ہم ایک لفظ سیکھیں لیکن اس پہ عمل کر لیں. اب میں زبان سے صبح سے شام تک کہتا نہیں تھکتا کہ میرا رازق رب ہے، بے شک، لیکن پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی بھی انسان سے غلط کام 3 ہی صورتوں میں کروا پاتے ہیں. ایک رزق کے چل جانے کے ڈر سے، یا رزق نہ ملنے کے ڈر سے، عزت کے ختم ہو جانے ڈر سے، بالکل، یا زندگی کے. 3 چیزیں. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان غلط کام کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. رزق، عزت اور زندگی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان تینوں کے بارے میں ہم بڑا لاؤڈلی اور کثرت سے کہتے ہیں کہ میرا رازق رب ہے، عزت اور ذلت رب کے ہاتھ میں ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور زندگی اور موت رب کے ہاتھ میں ہے. بالکل. لیکن ہوتا کیا ہے کہ میں اپنے سینئر کی بات، غلط بات بھی اس لیے مان لوں گا کہ میری نوکری خطرے میں نہ پڑے. کوئی آدمی مجھے بلیک میلنگ کی دھمکی دے کے مجھ سے غلط کام کرا لے گا، ڈر یہ ہوگا کہ میری عزت پہ حرف نہ آ جائے. کوئی بھی آدمی پسٹل پوائنٹ پر مجھ سے غلط کام کرا لے گا کہ مجھے زندگی کا خوف مارے گا. صحیح. جبکہ یہ 3 وہ چیزیں ہیں جس کو میں بڑا لاؤڈلی اور بڑی کثرت سے کہتا ہوں. تو جب ہم وہ بات جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہم دل سے نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں تو پھر یہی چیز آتی ہے. تو آج کل زمانے کی دوڑ اتنی تیز ہو گئی، ہم میٹیریلسٹک چیزوں کے حصول میں، میٹیریل چیزوں کے حصول میں اتنے ڈوب گئے ہیں کہ ہمیں خدشہ رہتا ہے اگر میرے ہاتھ میں 10 روپے ہیں تو مجھے 2 خدشات مارتے رہیں گے کہ یہ کہیں کوئی چھین کر لے جائے یا ختم نہ ہو جائے. کیا کہنے. یہ خوف مجھے تنگ رکھے گا. حالانکہ اس کو بڑے آسانی سے ہم کنورٹ کر سکتے ہیں ایک اعتماد میں. اسی خوف کو اعتماد میں کنورٹ کر لیں کہ جس رب نے مجھے یہ دیے ہیں وہ آگے بھی دے گا. لیکن یہ ضروری ہے زبان کی بجائے دل سے آواز اٹھے میرے. یہ بہت ضروری چیز ہے. سو یقین و توکل، اس کے اوپر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. مگر آپ ایک تبرک ہیں ہمارے لیے تو آپ یہاں موجود ہیں. میں اپنے وہ واقعات نہیں بتانا چاہ رہی، لمبی ہو جائے گی گفتگو. میرا ایک اہم سوال ہے، مگر یقین کیجئے کہ صرف یہ کہہ کے آگے گزروں گی کہ توکل میں نے ایک مانگنے والے سے چوراہے پہ سیکھا تھا کہ جب اس نے مجھ سے مانگا میں نے اس کو دیا، اور یقین کیجئے جتنے موجود وہاں لوگ تھے ان کو بلا کے کہتا ہے اسے بھی دیں. تو میں نے کہا یہ تو ہم سے بہتر ہے. ہمیں مل جائے تو ہم پیچھے کر دیتے ہیں کہ کہیں نظر نہ پڑ جائے. بہرحال کمنگ ٹو دا کویشچن، بہت اہم، میں نے آپ ہی کی ایک نشست تھی، آپ ہی کی زبانی سنا، بانو قدسیہ صاحبہ کے حوالے سے آپ نے رزق کے بارے میں بات کی کہ ان کے ایک مرشد تھے، انہوں نے کہا کہ اسے دھو لیا کرو. میں چاہوں گی کہ وہ بہت ایکسپلین کرے، وہ اتنی میرے دل کو لگی. اور اگر ہم یہ کہیں کہ وہی لب لباب ہے آج رزق میں برکت کا تو وہ درست ہوگا. پلیز فرمائیے. بانو آپا میرے ساتھ بیٹی بات کر رہی تھی تو مجھے ایک بات فرمانے لگی کہ شاہ صاحب آپ جس حال میں آج ہمیں دیکھتے ہیں ہم سدا سے ایسے نہیں تھے. ایسے ہی، بلکہ ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب ہم ہر چیز کی قیمت بجائے روپے میں گننے کے اسکرپٹ میں گنا کرتے تھے کہ اس پنکھے کی قیمت اتنی اسکرپٹ ہے. ایسے ہی. تو انہی دنوں اشفاق صاحب کے ساتھ بانو آپا گئیں. اشفاق صاحب کے مرشد تھے، بابا نور والے کہلاتے تھے، نام ان کا فضل شاہ صاحب تھا. صحیح. ان کے پاس تو فضل شاہ صاحب نے ان سے ایک بات فرمائی، میں بھی ان سے ملا ہوں ایک بار زندگی میں. صحیح. ایک بات فرمائی کہ
بیٹی رزق اپنے راشن کو دھو لیا کرو. کیا کہنے. تو یہ سن کے آگے کہ جی ٹھیک ہے. واہ واہ. تو رات کو لیٹے ہوئے تھے تو انہوں نے اشفاق صاحب سے کہا کہ خان صاحب یہ بابا جی نے تو کہا ہے کہ رزق کو دھو لیا کرو, اس کو دھوئیں گے کیسے؟ بہت خوب. تو کہنے لگے, اشفاق صاحب کہنے لگے کہ میری بھی سمجھ میں نہیں آئی بات. صحیح. تو اشفاق صاحب نے کہا کہ کل پھر چلتے ہیں بابا جی کے پاس اور ان سے جا کے معلوم کرتے ہیں کہ یہ دھلے گا کیسے. کہ آٹے کو دھویا تو گیا, چینی دھوئی وہ بھی گئی, اسی طرح نمک میں چیزیں. تو یہ گئے, جا کے بابا جی سے ملے اور پھر ان سے کہا کہ آپ نے کل ایک نصیحت فرمائی تھی کہ رزق کو دھو لیا کریں, راشن کو دھو لیا کریں. تو اس کو دھوئیں کیسے, وہ تو سب ضائع ہو جائے گا. تو کہنے لگے نہیں, بڑا آسان کام ہے. جتنا مہینے بھر کا راشن اپنا آپ ہر یکم کو خرید کے گھر لے کے جاتی ہیں, اتنی ہی کوانٹٹی کا علیحدہ بنڈل بنوا لیجیے. سبحان اللہ. اور وہ گھر جانے سے پہلے وہ بنڈل کسی حقدار کو دے دیجیے, تو آپ کا راشن دھل گیا سارا. تو وہ کہنے لگی کہ ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ میں نے اس دن سے وہ شروع کیا اور دن بدن خوشحالی آتی گئی. سبحان اللہ. یہ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ جو فینومینا ہے کہ دینے سے رزق بڑھتا ہے, اس کو دنیا کا کوئی علم, دنیاوی علم ثابت نہیں کر پاتا. بلکہ وہ اگر آپ میتھمیٹکس اپلائی کریں گی تو وہ ایک ہی چیز پروف کرے گا, دینے سے گھٹتا ہے. ایسے ہی بالکل. لیکن ہمارا سب کا تجربہ ہے زندگی, بالکل. وہ لوگ جو اللہ کی راہ پہ بغیر کسی اجر کی توقع کے نہایت رازداری کے ساتھ اپنے ان بھائیوں کو جو ذرا لیس فارچونیٹ ہیں ان کی خدمت کر دیتے ہیں, ان کے رزق میں بہت برکت ہوتی ہے. اور ایک چیز میں اس کا فائدہ اٹھاؤں اور عرض کر دوں کہ ہم ایک بات کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کو دیا, یا میں کہوں کہ دوسروں کو دینے سے رزق بڑھتا ہے. دے وہ سکتا ہے جس کی اپنی ملکیت میں کچھ ہو. بہت خوب, بہت خوب. میرے پاس تو خود رب کا دیا ہے. واہ واہ. ہاں, میں رب کے دیے ہوئے رزق سے صحیح دوسروں کی خدمت کر سکتا ہوں. کیا کہنے. شاہ صاحب آپ یقین کیجئے کئی دفعہ آپ کو اور زیادہ تر راہ چلتے ہوئے زیادہ سکھاتے ہیں. جی. ایک شخص آیا, ہم اس طرح سے, میں اور میرے ہسبینڈ ہم جا رہے تھے, تو اس نے آ کے مانگا کیا, کہا کیا اس نے, کہتا اللہ دے دیتے جو مینو دے دے. ویری گڈ. آپ یقین کریں کہ کیا میں کہتی ہوں. اور اصل دیکھا جائے تو بات ہی یہ ہے, بہت سی باتیں ہیں, بہت سے سوالات, وقت ہمارے پاس محدود ہے, اور انشاءاللہ آپ سے اور نشستیں رہیں گی. شاہ صاحب بے حد شکریہ آپ کے اس علم سے جو آپ بیان فرماتے ہیں, اور انداز گفتگو جو ہے دلوں پہ اثر کرتا ہے, کم الفاظ مگر پر اثر. اور آج کی اس نشست سے یہی سیکھا کہ اپنے راشن کو جب آپ دھو لیتے ہیں, یعنی لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرتے ہیں, لوگوں کو بھی وہی دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اپنے لیے, تو پھر آپ دیکھیں کہ کس قدر برکت ہوتی ہے. آپس میں اتفاق رکھیے, مسکرائیے, غیبت کی بجائے فاسٹنگ کیجیے, گوسپ فاسٹنگ کیجیے, کسی کے خلاف بات نہ کریں, اخلاق دکھائیے. دیکھیں پھر آپ کے گھر میں کس قدر برکت ہے. یہ باتیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں, کرنا مشکل ہے, اور اس رمضان ہم نے یہی عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہترین کریں گے, قربتاً اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.